السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین کرام، آج میں آپ حضرات کی خدمت میں پیش کرنے جا رہا ہوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی 3 اہم نصیحت۔ آپ ویڈیو کے لاسٹ تک بنے رہیے، انشاءاللہ آپ کو فائدہ ہوگا۔ تو چلیے آج کی بات شروع کرتے ہیں۔ مختصر پر اثر۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ساری دنیا کے لیے رہبر و رہنما بنا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ساری دنیا کے لیے رہبر و رہنما بنا کر بھیجے گئے تھے، اور آپ نے پوری انسانیت کو ایسی تعلیم دی جس پر عمل کر کے انسان دنیا کی عزت اور آخرت کی بہترین زندگی حاصل کر سکتا ہے۔ آپ کا کمال یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چھوٹے چھوٹے جملوں میں ایسی بڑی بڑی نصیحتیں ارشاد فرماتے تھے کہ جن میں معنی کا ایک جہاں پوشیدہ ہوتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے ایسی فصاحت عطا کی تھی جس کے بارے میں یہ کہا گیا، اوتی فصاحتا ما بعدها فصاحتا وأوتی حکمہ ما بعدها حکمہ۔ آپ کی فصاحت ایسی تھی کہ اس کے بعد فصاحت کا کوئی درجہ باقی نہیں رہا، اور آپ کی باتوں میں ایسی حکمت تھی کہ اس کے بعد حکمت کا کوئی درجہ باقی نہ رہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہترین نصیحتوں اور پیاری وصیتوں میں سے ایک نصیحت اور ایک وصیت وہ ہے جسے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ نے نقل فرمایا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نصیحت کرتے ہوئے 3 چھوٹے چھوٹے جملے ارشاد فرمائے۔ پہلی بات ارشاد فرمائی، اتق اللہ حیث ما کنت، اتق اللہ حیث ما کنت۔ دیکھو تم جہاں بھی رہنا اللہ سے ڈرتے رہنا، جہاں بھی ہو جس حال میں بھی ہو ہمیشہ اس بات کا احساس رکھنا کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اللہ میری باتوں کو اور کاموں سے واقف ہے۔ قرآن مجید میں یہ بار بار کہا گیا کہ اللہ تمہاری باتوں کو سن رہا ہے، تمہارے عمل کو دیکھ رہا ہے، تمہارے سینوں کے راز کو جان رہا ہے۔ وہ اس لیے کہا گیا کہ ایک انسان ہمیشہ اس بات کا خیال رکھے کہ کسی کی نظر اس پر رہے، کسی کی نظر اس پر رہے۔ قرآن میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، الم یعلم بان اللہ یرا، سورہ علق۔ کیا نہیں جانتا کہ اللہ اسے دیکھ رہا ہے؟ دوسری جگہ ارشاد ہے، ما یکون من نجوا ثلاثۃ الا هو رابعهم ولا خمسۃ الا هو سادسهم ولا ادنى من ذلك ولا اکثر الا هو معهم اینما كانوا، سورہ مجادلہ۔ اگر کہیں کوئی 3 لوگ آپس میں چپ کے باتیں کر رہے ہوتے ہیں تو ان کا چوتھا اللہ ہے، اور اگر 5 لوگ بات کر رہے ہیں تو ان کا چھٹا اللہ ہے، اور اس تعداد سے کم یا زیادہ جتنے بھی لوگ آپس میں گفتگو کریں، بہرحال اللہ اس کو جاننے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں تک فرمایا ہے، وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، سورہ قاف، کہ انسان کی شہرت سے بھی زیادہ ہم اس کے قریب ہے۔
وسع کرسیہ السماوات والارض، سورہ بقرہ آیت نمبر 255۔ اللہ کا علم آسمان اور زمین سب کو گھیرے ہوئے ہے۔ کرسی سے مراد اللہ کا علم ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ ہر چیز اللہ پاک کی نگاہ میں، ہر چیز اللہ پاک کی نگاہ میں ہے اور وہ سب کچھ جانتا ہے۔ ہر چیز کو اللہ چاہتا ہے، ہر چیز کو اللہ جانتا ہے۔ ایک عالم نے بڑا خوبصورت جملہ لکھا ہے، علم ما کان، اللہ کو ان سب چیزوں کا علم ہے جو ہو چکی ہے، وعلم ما یکون، جو ہونے والا ہے وہ بھی اللہ تبارک و تعالی جانتا ہے، وعلم ما سیکون، کچھ زمانے کے بعد جو ہوگا وہ بھی اللہ جانتا ہے، وعلم ما لم یکن، اور جو نہیں ہوا وہ بھی اللہ جانتا ہے، وعلم لو کان کیف کان یکون، کہ اللہ تعالی اس بات کو بھی جانتا ہے کہ جو چیز نہیں ہوئی اگر وہ دنیا میں ظاہر ہوتی تو کیسی ہوتی۔ ساری چیزوں کا علم اللہ کے پاس ہے۔ تقوی کیا ہے؟ تقوی کیا ہے؟ انسان کو اللہ پاک کی ان صفات پر غور کرنا چاہیے اور ہمیشہ یہ بات اپنے پیش نظر رکھنا چاہیے کہ انسان خلوت میں ہو یا جلوت میں، تنہائی میں ہو یا مجمع میں، انسانوں کے درمیان ہو یا انسانوں سے دور ہو، ہر حالت میں اللہ اسے دیکھ رہا ہے۔ اس لیے ہر وقت ہر حالت میں اللہ سے ڈرتے رہنا چاہیے۔ جب یہ احساس انسان کو رہے گا کہ اللہ مجھ کو دیکھ رہا ہے تو وہ گناہ سے بچے گا۔ جب تقوی انسان کے دل میں آئے گا تو انسان حرام کاموں سے اپنے آپ کو روکے گا، اور اگر اس کے دل میں تقوی نہیں ہے اور بہت ساری نمازیں پڑھتا ہے، روزے رکھتا ہے، تسبیحات پڑھتا ہے، تو یہ انسان اللہ کی نگاہ میں متقی بندہ نہیں۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے کہ تقوی راتوں کو جاگنے کا اور دن کو روزہ رکھنے کا اور دین اور رات میں گناہ اور نیکی کو ملا دینے کا نام نہیں ہے، بلکہ تقوی اس کا نام ہے کہ انسان اللہ کے فرائض کو ادا کرے اور اس کی حرام کی ہوئی چیزوں سے بچے۔ اگر تقوی انسان کے دل میں ہوگا تو خلوت و جلوت میں اس کی زندگی یکساں ہوگی، اور اگر اللہ کا ڈر نہیں ہے تو لوگوں کے سامنے وہ بڑا پارسا ہوگا، اور جب تنہائیوں میں ہوگا تو گناہ کرے گا۔ حضرت ثوبان رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ایک موقع پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری امت کے کچھ لوگ ہوں گے جو قیامت کے دن بڑے پہاڑ کے برابر نیکیاں لے کر آئیں گے، لیکن وہ ساری نیکیاں اللہ تعالی بے قیمت بنا دے گا، انہیں بچا نہیں سکے گی۔ صحابہ نے جب یہ بات سنی تو کہا صفہم لنا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ کون لوگ ہوں گے، ذرا بتائیے تاکہ ہم انہیں پہچان لیں، تاکہ ہم ان میں شامل نہ ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ تمہارے ہی جیسے ہوں گے،
تمہاری ہی طرح رات کو اللہ کی عبادت کریں گے، راتوں کو اللہ تعالیٰ کے آگے کھڑے ہوں گے، لیکن اذا خلو بمحارم اللہ انتہکوها، جب تنہائیوں میں ہوں گے تو اللہ کی حرام کیے ہوئے چیزوں سے نہیں بچیں گے۔ یہ وہ لوگ ہوں گے جو نیکیوں کے باوجود قیامت کے دن تباہ و برباد ہو جائیں گے۔ ناظرین، ایسے ہی واقعات سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ویڈیو کو لائک شیئر ضرور کر دیجئے۔ جزاک اللہ، خدا حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔